अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। जिस पार्टी की क़यादत खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो, उसका एहतजाज भी सिर्फ नारे ही रह जाते हैं, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। 5 अगस्त एक ऐसा दिन जो कश्मीरियों के लिए गम, जबर और भारतीय जारियत की याद दिलाता है। तहरीक इंसाफ ने कश्मीरियों के इस दुख भरे दिन को भी सियासी एहतजाज का स्टेज बनाया। पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें बानी पीटीआई के साहबजादों की शिरकत का बयानिया बनाया गया, लेकिन वो नहीं आए। कभी कहा गया बानी पीटीआई ने मना कर दिया है, कभी उसकी तरदीद की गई, कभी वीज़ा ना मिलने का शिकवा, तो कभी नाइकॉप गुम होने का दावा। पीटीआई ने 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की काल तो दी है, लेकिन पार्टी की आदत अब तक इस हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करने में कामयाब नहीं हो सकी। पीटीआई की जानिब से तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम करने की हिदायत की गई है, और ज़राए का दावा है कि पीटीआई के अरकान असम्बली कल यानी 5 अगस्त को अडियाला जेल जाएंगे और बानी पीटीआई से इज़हार यकजहती करेंगे। मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी को ख़त लिखकर जेल के अतराफ की सिक्योरिटी के इंतजामात को मज़ीद सख्त करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत ने पंजाब भर के तमाम हलकों में एहतजाज करने की हिदायत तो जारी कर दी हैं, लेकिन लाहौर में एहतजाज की नौइयत और मकाम के हवाले से क़यादत में इख्तिलाफ पाया जाता है। बात करें पुख्तूनख्वा की, तो वहाँ भी अभी तक किसी बड़े एहतजाज के मुकाम का ऐलान नहीं किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी के मुताबिक पीटीआई अब गली कूचों की पार्टी चुकी है, कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा। 5 तारीख वाला एहतजाज तो लाहौर के फार्म हाउस में ठुस हो गया था। अब पहले वहाँ पर तो उन्होंने 90 दिन मांग लिए थे। अब पता नहीं है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। पहले तो अपने अंदर जो है वो उनकी आपस में जो मुखालफत है उसका जो है आपस में फैसला कर लें, अपने अंदर जो है वो इत्तेहाद कायम करें। और दूसरी बात यह है कि मुझे नज़र नहीं आता कि पीटीआई को एहतजाज करेगी। अब पीटीआई मैं समझता हूँ कि गली कूचों तक रह गई है, वो दम नहीं है कि वो जाकर किसी ग्राउंडों में और पार्कों में एहतजाज करे। पीटीआई का दावा है कि 5 अगस्त को मुल्क भर में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए एहतजाज होगा और अवाम की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर के मुताबिक मुल्क के 70% अवाम चाहते हैं कि बानी पीटीआई को रिहा किया। साहब की आवाज पे लोग निकलेंगे, पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी, पूरे मुल्क में रैलीज होगी, सारे लीडरशिप निकलेंगे, लोग निकलेंगे, पूरे अवाम नास इंशाल्लाह ताला निकलेगी और वो खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएगी, आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाएगी, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएगी। वो जहाँ जो लीडरशिप है वो वहाँ करेंगे। तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त को एहतजाज के ऐलान को हुकूमत की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम के मुताबिक 5 अगस्त के एहतजाज जो है पीटीआई को नहीं करना चाहिए। ये दिन हमारी कोई सियासत की नहीं है, ये पाकिस्तान की यकजहती का दिन है। किसी और दिन का इंतखाब कर देते, इस दिन तो सारे लोग निकलते कश्मीरियों के साथ। अब 5 अगस्त जो है, जो दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है, जो एक हवा भरी हुई है ना, अवामी मकबूलियत की हवा, वो 2 जगह चेक की जा सकती है। एक तो जाहिर है कि आप कॉल दे और लाखों लोग बाहर आ जाएं, जो इमरान खान खुद जब बाहर था तब भी लाखों लोग कभी बाहर नहीं आए थे। जहां एक जानिब पीटीआई के एहतजाज की बातें हो रही हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़ की भी बाज़गश्त है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बलियाती कवानीन और NFC की तकसीम के मामले पर कोई नई तरमीम लाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का भी जो है वो फैसला किया है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बयान ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। उनके मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी बने तो हम नया सूबा बनाएंगे, ये पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिल्कुल वादा है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिले तो हम तो हमारा तो मंशूर में है, हम जो है वो सूबों के हक में है। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में नून लीग के मरकजी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी भी हमें ज्वाइन करेंगी। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि 5 अगस्त यानी कल का दिन है, एहतजाज क्या होगा, प्लान क्या है? क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन नजर आ रही है। क्या इस्लामाबाद की तरफ आप आएंगे, नहीं आएंगे? अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज होगा, और क्या आप समझते हैं कि आपके कारकुनान जो हैं वो निकल आएंगे? क्योंकि उनकी जो आपकी पार्टी की मौजूदा क़यादत है, कोई ज्यादा एतमाद उन पे नहीं रहा आपके कारकुनान का। बिस्मिल्लाह साहब, बात यह है कि देखें, हर पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है और इस दफ़ा काफ़ी मुशावरत हुई है, हिकमत अमली बनाई गई है, प्लान बनाए गए हैं ABC। उस प्लान के तहत जो 5 अगस्त का एहतजाज है वो अपने अपने हलकों में है, सूबे में है,
اور اس کے بعد جو ہے دوسرے لائحہ عمل پہ بعد میں دیا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. کل کا احتجاج کل کے لیے ہے، اور لیکن یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. اور جو کہتے ہیں نا کہ حکومت کو تھکانا کا مقصد ہے، تو یہ جو ہے نا حکومت کو تھکانے کا مقصد ہے ہمارا انشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو پلان بنایا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ حقیقت میں حکومت کو تھکائے گی. کیونکہ ایک تو حکومت کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ پہلے جو ہمارا پلان ہوتا تھا وہ پہلے سے حکومت کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن اس بار حکومت نے پوری کوشش کی، کسی قسم کا پلان ان کے ہاتھ نہیں آیا. اور وہ اس چکر میں ہے کہ کل لوگ نہیں نکلیں گے. آپ دیکھیں گے لوگ نکلیں گے. یہ ایک حکمت عملی ہے ہماری، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکمت عملی جاری رہے گی. اور آپ دیکھیں گے کل سے جو ہے، تو کل کا جو شوکت صاحب، احتجاج ہے، آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک زبردست حکمت عملی بنائی ہوئی ہے جو فی الحال آپ خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں. نہیں خفیہ تو نہیں ہے، لیکن جو اگلا پلان ہے وہ خفیہ ہے. باقی جو کل کا احتجاج ہے وہ تو خفیہ نہیں ہے. وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کل ہم احتجاج کریں گے. یہ ایک ریہرسل بھی ہوگی، اور ایک جو ورکرز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کوئی نہیں نکلے گا، تو پتہ چل جائے گا کل کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. تو لوگ نکلتے ہیں، اس کے بعد تو انشاءاللہ شوکت صاحب، تعالیٰ میں نے کہا کہ اگر فرض کریں، دیکھیں کے پی سٹرانگ ہولڈ ہے تحریک انصاف کا، ادھر اگر ہر شہر میں ڈسٹرکٹ میں لوگ نکل بھی آتے ہیں تو اس سے وفاقی حکومت کو کیا نہ تو کوئی خطرہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کو تھکائیں گے، اس سے حکومت کیسے تھکے گی؟ میں تو دیکھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری حکمت عملی ہے بھرپور، اور یہ ایک دن کی وہ تحریک نہیں ہے. یہ تحریک مسلسل جاری رہے گی، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور کل اگر جس صوبے میں بھی ہوگی، ہر صوبے میں ہوگی، لیکن یہ کہ لوگ نکلیں گے. اگر ہمارے صوبے میں بھی لوگ نکل آئے تو آپ یقین کریں کہ وہ پھر ہر جگہ جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے. دیکھیں ایک طرف تو اگر آپ سیاسی تحریک کی بات کریں تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ایک جمہوری انداز سے اپنے ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بڑی واضح ہو گئی ہیں 26 آئینی ترمیم کے بعد، کہ کوئی عدلیہ جو ہے وہ آپ کو تحفظ نہیں دے پا رہی ہے. رول آف لا نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے. ان حالات میں اگر لوگ نکلتے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس فسطائی نظام کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہیں. اس کے باوجود کہ یہ جو ریاست ہے، جو طاقت کا استعمال ہو رہا ہے نہتے عوام کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے. اس سے پہلے کہ احتجاج نہیں ہوئے، ہمارے خلاف احتجاج ہوتے تھے، لانگ مارچ ہوتے، کسی کو نہیں روکا کہ نہ کنٹینر کھڑے کیے کیجیے آپ نہ آئے ادھر. لیکن یہاں صرف کنٹینر نہیں، یہاں پہ تو پوری کہ جی جتنے بھی وہ سوگیس کے شیلے پرانے گھسے پیٹے وہ سارے اکٹھے کر لو اور تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا چلاؤ. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ریاستی جبر ہو رہی ہے. اس کے سامنے اگر کچھ لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں پرامن انداز میں، میرے خیال سے یہ بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری زندگی نہ تو طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے، نہ جو ہے نا ہر وقت یہ اقتدار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس مشکل میں ہے اس کا ایک ہی حل ہے، نئے الیکشن کرانا، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس حکومت کے پاس کہ وہ اس ملک کو آگے لے جائے. تو شوکت یوسفزئی صاحب، وہ تو آپ کی بات ہے احتجاج، لیکن دیکھا اب تک جتنا بھی تحریک انصاف نے احتجاج کیے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ کے پی سے لوگ آئے ہیں. پنجاب تو نکل ہی نہیں رہا، نہ اسلام آباد اور پنڈی تک میں لوگ جو ہے نکلتے ہیں، ادھر سے ہی آتے ہیں. جہاں آپ کے اسلام آباد میں جلسہ ہو، لاہور میں بھی اگر جلسہ ہو تو کے پی سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر انسانی حقوق بحال ہیں، سیاسی آزادی ہے، جمہوریت ہے. آپ صرف پی ٹی آئی نہیں، ہر کوئی احتجاج کر سکتا ہے وہاں پہ. گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر تو منی ماشاء اللہ ہے، وہاں کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کی جا سکتی، اور وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جو اس وقت سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں ان کے خلاف جعلی مقدمات بن رہے ہیں، ان کو پکڑے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے باوجود لوگ نکلیں گے کل انشاءاللہ. اور جو فسطائی حالات بنائے ہوئے ہیں، جو ظلم اور جبر کے حالات بنائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود لوگ نکلیں گے. اور یہ تو دیکھیں نا، یہ کوئی بھی پارٹی اس پہ فخر نہیں کر سکتی ہے، جو حکومت فخر نہیں کر سکتی ہے اس پہ کہ دیکھیں ہمارے خلاف لوگ اب نہیں نکلتے کیونکہ ہم ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے.
देखिए 8 फरवरी को आपने देखा लोगों ने क्या हशर किया इनका। तो इंशाल्लाह ताला लोग अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जब भी इलेक्शन होगा वोट तहरीक इंसाफ का ही होगा। लेकिन इस वक्त जो जुल्म जाती जबर हो रहा है, ये इनको अंदाजा नहीं है कि हुकूमत से नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान की सूरत हाल खराब, हुकूमत को परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। बस उनको एक ही परवाह है कि इमरान खान को कैसे साइड किया जाए, कैसे पीटीआई को क्रश किया जाए। यही सोचा जा रहा है जी, पीटीआई को दहशतगर्द करार दिया जाए, अमन अमान की सूरत हाल जो है ख़राब करने की जिम्मेदारी डाली जाए। तो इस तरह जो है ना सियासी निज़ाम नहीं चलते। ये अपने हाथों सियासी निज़ाम का कबाड़ा कर रहे हैं। उसका जनाजा निकाल दिया इन पार्टियों ने जो ठीक। हुकूमत में अच्छा बैठी हैं शौकत इस साहब, वक्त। आखिर में ये बताएगा क्या अभी ये कंफर्म हो चुका है कि इमरान खान के साहबजादे जो हैं वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, या वो आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो क्या वो किसी एहतजाज में किसी जगह जाएंगे? देखिए एहतजाज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आना चाहते हैं वो। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनको वीज़ा जारी करे, उनको फैसिलिटेट करे, वो आए और उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उनके वालिद हैं, ये उनका हक बनता है कि उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है कि उनको जो है हमारे सफारतखाना जो है उनको वीज़ा जारी नहीं कर रहा। चलें, शौकत यूसुफजई साहब की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने शौकत यूसुफजई साहब को सुना। वो तो कह रहे हैं जी कल एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा, हर शहर में होगा। नए इलेक्शंस जब तक नहीं कराएंगे तो इस हुकूमत को हम थका थका के भगाने पर मजबूर कर देंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब मरकजी नायब सदर हैं, नून लीग के साबिक वज़ीर दिफा हैं। खुर्रम साहब, कल एहतजाज हो रहा है और ऑब्वियसली एहतजाज हर जमात का हक है, अगर पुरअमन हो तो अगर पुरअमन हो तो क्या एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी हर शहर में, हर कस्बे में? जी जरूर करें एहतजाज। मैं तो जानना चाहूंगा कि किस मौजू के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो सवाए बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए बलवा करने के, चाहे वो असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो, हम तो नहीं समझ पाए कि पीटीआई किस चीज पर एहतजाज कर रही है। क्योंकि जिस नए इलेक्शन की बात वो कर रहे हैं, उस इलेक्शन में तो फिर इनकी जो सूबाई हुकूमत है वो भी उतनी ही मोतबर या मशकूक है जितनी कोई और हुकूमत। तो लिहाजा वो उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो कोई पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक नहीं करना चाह रहे, वो पाकिस्तान के नौजवानों का नया रोजगार नहीं पैदा करना चाह रहे। वो सिर्फ अपने सियासी इक़्तिदार के हसूल के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाह रहे। अच्छा, दूसरा उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके वीज़े जारी नहीं कर रहा। क्यों उनके वीज़ों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? वजह क्या है उसकी? कोई रोड़े नहीं है। वीज़ों का एक वक्त है। वो अगर तो कहते हैं कि जी वो कोई वीआईपी कल्चर है जिसके तहत 24 घंटे में वीज़े इशू होने चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो वो अगर जो बाकायदा प्रोसेस है वो किया जा रहा है, और वो जो पाकिस्तान के वीज़े की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं, तो ज़रूर तशरीफ लाएं और आकर अपने वालिद से मिलें। अच्छा खुर्रम साहब, उनके जो मुतालबात हैं वो तो इमरान खान की रिहाई की नहीं, वो तो नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वो बैठने के लिए नहीं तैयार। तो ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो ऑल्दो अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन ख़त्म करने की मेन जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत वक्त की ही है। आपको ही कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे। नहीं आल साहब, ये जरूर है कि देखिए ऑपोजिशन की मौजूदगी तो अदम इस्तेहकाम नहीं होता। अगर ऑपोजिशन किसी चीज पर एहतजाज कर रही है तो अदम इस्तेहकाम नहीं है। ऑपोजिशन अगर पुरतशद्दुद एहतजाज करे जिसमें पाकिस्तानियों की जानें जाएं, जिस तरह 26 नवंबर को 5 रेंजर्स और 1 पुलिस वैन की गई, तब जरूर तशवीश पैदा होती है। लेकिन ये अगर ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाना चाहती है तो वो जरूर लेकर आए। लेकिन देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक हवा निकल गई है ना, कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स में
انہوں نے ایک پورے ایک صفحے کا غالباً کوئی $2 لاکھ دے کے یا کتنے $1 دے کے اشتہار لگوایا. اس میں واضح طور پر انہوں نے خود لکھا ہے کہ عمران خان نے امریکی مفادات کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے آج وہ امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں جس کی وجہ سے کچھ پاکستان کے نوجوان یا جذباتیت میں کہ جی ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ کے تو غبارے سے اب جو رہی سہی ہوا تھی وہ اس اشتہار نے نکال دی ہے. اور وہ اب ایک ایسی جماعت جو امریکہ کو اپنے رجیم چینج کا ذمہ دار قرار دیتی تھی، آج امریکہ کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہمیں وہاں سے جو ہے یہاں سے نکالا جائے. جو بانی چیئرمین کے بیٹے ہیں وہ بھی کھل کر امریکہ ہی گئے ہیں، اور امریکہ میں ہی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ ہی ہے جو بچا سکتا ہے. تو لہذا جس پارٹی کا جو قیاس ہے وہ عوام کی بجائے امریکہ پر ہو جائے، اس کا احتجاج اگر ہوگا بھی تو حکومت اس کو ایک جو پرامن طریقہ ہے اس سے نمٹے گی اور کوشش کرے گی کہ یہ لوگ آئیں، احتجاج کریں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیں. ٹھیک. اچھا، دوسرا خرم صاحب ایک اہم بات، کیا کوئی نئی ترمیم کی آئینی ترمیم کی بازگشت بھی ہے کہ جی این ایف سی اور بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کو لے کر کوئی ترمیم کی جا رہی ہے؟ اور پیپلز پارٹی تو خیر ابھی اویئر نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمارے ساتھ تو مشاورت نہیں ہوئی. ایسا کوئی پلان ہے گورنمنٹ کا؟ جی نہیں. دیکھیے، قانون میں ترمیم کی بہت ساری تجاویز ہر وقت موجود ہوتی، لیکن ابھی تک اس پر کوئی سنجیدگی سے بات نہیں ہوئی. دوسرا، آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ این ایف سی کی ترمیم کے لیے آئینی ترمیم نہیں چاہیے. وہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے، اس کے تحت نیشنل فائنانس کمیشن بنا ہے. اس میں ایکچولی تو آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال بعد جو ہے اس کو ریویو کیا جائے گا. 2009 کے بعد سے اس کو ریویو نہیں کیا گیا، لیکن اس ریویو کے لیے بھی آپ کو آئینی ترمیم نہیں چاہیے. اسی طرح بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی آپ کو آئینی ترمیم نہیں چاہیے. بلدیاتی انتخابات جو ہیں مکمل طور پر صوبائی سبجیکٹ ہے، اور چاروں صوبوں کی ثوابدید ہے کہ وہ جس طرح اپنے صوبائی بلدیاتی انتخابات کروانا چاہیں. تو اس قسم کی افواہیں اٹھتی رہیں گی، لیکن ابھی تک اس پر کہیں بھی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی. چلے، خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، سنا خرم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی تجویز زیر غور فی الحال نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے تحریک انصاف کو بھی یہ کہا کہ پرامن احتجاج ان کا حق ہے، اور عمران خان کے صاحبزادوں کو ویزے بھی ملیں گے، لیکن اس پروسیس کا اپنا ایک ٹائم ہے. اس کے بعد وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شازیہ عطا مری ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے تحریک انصاف اور نون لیگ کا موقف آپ نے سنا. شوکت یوسف زئی صاحب تھے اور خرم دستگیر صاحب تھے. اس وقت پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شازیہ مری صاحبہ، ایک تو یہ بتائیے گا، کل پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا ہے اور پرامن احتجاج ہر پارٹی کا جمہوری حق بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک نئے الیکشنز نہیں ہوں گے، عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی، ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا obviously پیپلز پارٹی خود بھی ایک جمہوریت پسند جماعت ہے، ایک آپ کی تاریخ رہی ہے، اگر اس احتجاج کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو کیا پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیں، پہلے تو میں بڑا کلیئرلی آپ کو، عادل، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں کلیئرلی بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی از اے پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے اندر جمہوریت کو انٹروڈیوس کرانے کے حوالے سے، جمہوریت کا بیج بونے کے حوالے سے، ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے کے حوالے سے، اور جتنی دیگر خدمات پاکستان پیپلز پارٹی کی بالخصوص قربانیاں ہیں اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو پٹڑی پہ لانے کے لیے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور احتجاج ایک بڑا میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ جمہوری حق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا. اس کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو اس وقت تشویشناک بات ہے، حیران کن بات ہے بلکہ، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 5 اگست کا انتخاب کیوں کیا. 5 اگست 2019 کو جو کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اسٹیٹس کے ساتھ ہوا،
اور جس طریقے سے مودی سرکار نے وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی جو پسی ہوئی عوام ہے، اس کو جس طریقے سے دیوار سے مزید دیوار سے لگایا، ان کے اوپر ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ اذیتوں کا، ظلم، مظالم کا شروع کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ انہی کے دور حکومت میں 5 اگست ہوا، انہی کے دور حکومت میں جب انہی کا لیڈر وزیر اعظم تھا، شادیانے بجا کر امریکہ گیا کہ پتہ نہیں کون سا فیصلہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لیے لے کر آئے گا، اور جب واپس آتا ہے پھر شادیانے بجواتا ہے، اور 5 اگست کو عین اس وقت جب وہ آتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم ان کی جگہ ہوں تو ہم تو یہ کہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں بلا جھجک کے، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، اور مگر اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے یہ جب ہو گیا تو یہ بھی ڈرامہ لگایا کہ چلیں احتجاج کریں گے، ہر آدھے گھنٹے جو ہے جمعے کے دن آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج ہوگا۔ تو کیا مقبوضہ کشمیر کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے پاکستانی بھائی بہن جو اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے حق کے ساتھ، ان کی ایک آزادی کے ساتھ، ان کی جو ایک ریزولوشن ہے یو این کی جو بڑا کلیئرلی سٹیٹ کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا ہے، ایک انفنشڈ بزنس پارٹیشن کا ہے، تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے وہ کشمیری بھائی بہن جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر 5 اگست کو بجائے اس کے کہ آپ اسے دیگر پاکستانی قوم جو اسے یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، تو آپ بجائے اس میں ایک سولیڈیرٹی کا اظہار کرے، اس دن کو اس کی جو ایک اس وقت ضرورت ہے کرنے کی، اکٹھا ہونے کی، ایک آواز ہونے کی، وہ کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنے کی جو اعلان کیا ہے، میں تو اس پہ حیران ہوں، مجھے تو افسوس ہے۔ They should not have chosen this day۔ شازیہ یہ تو مگر اگر ایک اور پروٹیسٹ میں بات کر دوں کہ دیکھیں پروٹیسٹ بھی پروٹیسٹ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا پروٹیسٹ اور کسی انتشار یا فساد پھیلانے والے ٹولے کے پروٹیسٹ میں فرق ہونا چاہیے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں، یو ہیو اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ یوم استحصال مطلب جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے، تو کم از کم پی ٹی آئی کو اس دن کو چوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے بتائے گا، بالکل جی، اور اس دن کے بہت بڑے ذمہ دار یہ بھی ہیں، میں تو ایکچولی بڑے کلیئر مائنڈ سے یہ کہہ رہی ہوں، اور کل کا اعلان بڑے کرنے کے مفصل بعد انداز میں آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا شازیہ کہ ایک یہاں پر اسلام آباد میں بڑی سٹرانگ وہ چل رہی ہے کہ جی این ایف سی وارڈ اور بلدیاتی سسٹم کو میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں اس کی باز گشت ہے، کوئی نئی آئینی ترمیم کی باز گشت ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ کیا اب تک اس بارے میں آپ سے کوئی مشاورت ہوئی؟ اور اگر این ایف سی والے معاملے پر، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، کس حد تک مشاورت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ عادل، ابھی تک تو ہمارے ساتھ اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، کیا سرائیاں ہیں ہم بھی سن رہے ہیں، آپ نے سوال کیا، ایسے اور بھی ہمارے میڈیا کے ہیں دوست ہیں، وہ بھی سوال کر رہے ہیں، کیونکہ خبریں بھی کچھ آ رہی ہیں، کچھ ہم نے دوپہر کو بھی خبریں دیکھی کہ ایک ٹیلی ویژن چینل نے تو ایسی خبر دے دی کہ جیسے مطلب ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کس کے پاس انفارمیشن ہے اور کس کے پاس یہ اس طرح کی کا پروپوزل آیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز شیئر نہیں ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، گورنمنٹ نے کچھ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شیئر نہیں کیا ہے۔ کیا سرائیاں ہیں، اب کیا سرائیوں پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی پروپوزل آئینی ترمیم کے حوالے سے آتی ہے، اس کو پہلے ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اسٹڈی کرے گی، اس کا جائزہ لے گی، پھر ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ہماری پارٹی کا، اس میں یہ رکھی جائے گی، اس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تمام اراکین جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کن جو ہے نتائج پر آ سکتے ہیں۔ لیکن نہ مطلب ٹو بگن وتھ نہ ہمارے سامنے کچھ آیا ہے، نہ اس کو ہمارے لوئرز نے دیکھا ہے، نہ اسے ہم سی سی لے گئے ہیں، تو یہ تو بہت ہی قبل از وقت ہے اس بات کے حوالے سے کچھ بھی شیئر کرنا، اس پر کمنٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں، شازیہ عطا مری صاحب کی سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سردار مسعود خان آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی ہیں اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत जहाँ माशी महाज पर कामयाबी हासिल कर रही, वहीं सफारती महाज पर भी हुकूमत की कारकर्दगी कारगर साबित हो रही है। आलमी सियासत में ऐसे मौके कम ही मुयसर आते हैं जब कोई मुल्क बैक वक्त दो मुतजाद नजरियात रखने वाले ताकतों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार रखे और दोनों से अच्छे ताल्लुकात भी हों, करीबी भी हों। पाकिस्तान उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात में सफारती तवाज़ुन बरकरार रखते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा और अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ तिजारती हुजम इस बात को सबूत है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुतवाज़िन है। ईरानी सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो चुके हैं। उनके दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया और साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा सियाहत, सकाफत और कुदरती आफात से निमटने के 12 मुआहदों पर और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि इसराइली जारियत के पाकिस्तान की हिमायत पर वो दिल से शुक्रगुजार है। احزاب و جریان‌های سیاسی و علما و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی حالیہ جون میں جو اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، میں نہیں، میری حکومت نے نہیں، بلکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور اعلیٰ صدر کے وفد کے دورے پاکستان کو تاریخی قرار دیا۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے تحریر کیا کہ میں برادر، دوست اور ہمسایہ ملک پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ایران کے صدر کے وفد کو نہایت گرمجوشی اور فراخ دلی سے خوش آمدید کہا۔ اس دورے نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری میں صرف بڑی طاقتوں پر انحصار نہیں کرنا چاہتا بلکہ متوازن اور خطے میں ایران، ترکی، سعودی عرب، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے تعلقات استوار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان امریکہ کے ساتھ ساتھ اقتصادی سطح پر غیر معمولی برتری کی پوزیشن میں ہے اور گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور توانائی معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ پاکستان کے حریف ممالک کی نسبت پاکستان پر کم ٹیرف لگایا گیا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اپریل 2025 سے پہلے پاکستان پر 10% امریکی ٹیرف لاگو تھا اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف 29% کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بعد ازاں ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا ٹیرف کو اور اب مذاکرات کے نتیجے میں 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر 25% جبکہ بنگلہ دیش اور ویتنام پر 20% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ چین کے ٹیرف پر مذاکرات جاری ہیں۔ انڈیا پر پاکستان کی نسبت 6% زیادہ ٹیرف ہے اور آج کے دن یہ خبر بھی سامنے آئی کہ گزشتہ 4 مالی سالوں میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ $14 ارب 44 کروڑ کا تجارتی سرپلس حاصل کیا، جس کے بعد امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی بن چکا ہے۔ گزشتہ مالی سال 2024-25 میں ہی $4 ارب 9 کروڑ کا سرپلس حاصل ہوا۔ البتہ یہ سرپلس امریکہ کے لیے تجارتی خسارے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے جس پر ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے حالیہ تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ یقینی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، جس کا اعتراف برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بھی کیا۔ دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ شائع مضمون میں فیلڈ مارشل کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کو سودمند قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نئی گرمجوشی اور امریکہ کی انڈیا سے متعلق پالیسی میں تبدیلی اس کامیابی کی مثالیں ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کا کشمیر سے متعلق ٹھوس موقف اور ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف کا نفاذ بھی اسی کامیابی کی کڑیاں ہیں، جبکہ امریکہ اور پاکستان تجارتی انسداد دہشت گردی اور مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر مشاورت کی بنیاد پر باہمی تعلقات استوار کرنا انڈیا کے لیے پریشان کن ہے۔ دی اکانومسٹ نے مزید یہ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر انڈیا کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں، لیکن انڈین پرائم منسٹر
नरेंद्र मोदी एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं इन मुज़ाकरात में। खित्ते में पाकिस्तान की यह सिफारतकारी जिसमें एक जानिब ईरान के साथ इलाकाई इत्तेहाद, तवानाई, सकाफत पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका के साथ तिजारती हुजम में इजाफा पाकिस्तान की दो तरफा तवाज़ुन पर मबनी खारजा पॉलिसी की एक पेचीदा सूरत है। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब सरदार मसूद खान साहब। जी सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान उसे नहायत अहम करार दिया जा रहा है, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब इजराइल और ईरान के दरमियान बाकायदा जंग हुई, अमेरिका उस जंग का फरीक बना। आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? बहुत अहमियत का दौरा हुआ है ये, उसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये मैं कहता हूँ कि इस जंग के बाद जब सदर पज़ेश्कियान यहाँ आए हैं तो हमने उनकी इस बात की हिमायत की है कि वो अगर जौहरी अफसूदगी, यूरेनियम की जौहरी अफसूदगी पुरअमन मकासद के लिए करते हैं, जौहरी तवानाई के लिए करते हैं, तो पाकिस्तान उसकी हिमायत करता है। दूसरा ये है कि जब अभी हाल ही में हमारे नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि वो ईरान के सिलसिले में, यानी पाकिस्तान ईरान के सिलसिले में सिफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और उन्होंने इस रोल को, इस किरदार को काबिल सताइश कहा था। फिर उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, तामीरी कोशिशें कर रहा है। हवाला बुनियादी तौर पर ईरान का था। तो मैं समझता हूँ कि अगर वाशिंगटन में भी हमारे ऊपर एतमाद किया जा रहा है, तेहरान में भी हमारे ऊपर एतमाद किया जा रहा है, और पाकिस्तान अपने सफारती ज़राए से किसी तरीके से कशीदगी को कम करता है इन दोनों ममालिक के दरमियान या पूरे खित्ते के लिए, मशरक़ वस्ता के लिए, तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। एक इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो सदर पज़ेश्कियान ईरान इसराइल जंग के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान आए हैं, यानी मतलब ये है कि उस जंग में उनके ऊपर हमला भी हुआ था और उसमें वो बच गए थे, और उसके बाद वो पहली मरतबा पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसका मतलब है उनको पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, और पाकिस्तान ने जंग के दौरान जो किरदार अदा किया उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर यह है कि हमारा दो तरफा एजेंडा जो था बहुत ही जामे था। उस एजेंडे में आप देखें कि हमने जो है तिजारत की बात की, माशी रवाबत की बात की, उसमें सरमायाकारी की बात की, ज़राअत की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, और हमने दोनों ने ये अहद किया है कि जो इस वक्त तजारती हजम तकरीबन $3 बिलियन के करीब है, उसे $10 बिलियन तक ले जाएंगे। और ये मुमकिन है क्योंकि अब जो है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी कोई कशीदगी नहीं है। हम दोनों दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। और जब हम हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ रहे थे तो ईरान ने हमारे साथ यकजहती का इजहार किया था, और उस वक्त इनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए थे, यहाँ इस्लामाबाद भी आए थे, दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में उन्होंने इनकी तौहीन की, तज़लील की, यहाँ हमने उनकी इज़्ज़त दी, उनकी बात को गौर से सुना। और जंग के बाद जब हमारे वज़ीर आज़म शुक्रिया अदा करने के लिए गए और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, तो हमने ईरान का शुक्रिया अदा करने के लिए भी वहाँ पहुँचे थे। और इसके आखिरी मेरा इस सिलसिले में नुक्ता ये है कि ईरान के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक, सियासी, सफारती, सकाफ़ती, मजहबी ताल्लुक़ात और रवाबत हैं, और इसलिए ये दोनों कौमें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कारोबार कर सकते हैं। हमारे जो है एक और जो कदर मुश्तरक है या एक मुश्तरका इलामत है वो अल्लामा इकबाल मरहूम है, जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को उसके नशत सानिया के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी वहदत के लिए और यकजहती के लिए जो उन्होंने पैगामात दिए हैं वो ईरान में नश्र होते हैं, और उनकी क़यादत उनके फ़ारसी अशार को हर रोज और बिलखुसूस। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लग भी रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो खलीज है वो कम हो, सालसी की पोजीशन में भी है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर ये तलखीन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती है तो पाकिस्तान बैलेंस को किस तरह मेंटेन रख पाएगा अमेरिका और ईरान के दरमियान? देखिए, कोशिश तो बाहर सूरत करनी चाहिए। अमेरिका किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करता है, ईरान की क्या तरजीहात हैं, लेकिन दोनों ममालिक ये समझ गए हैं कि जंग उनके दरमियान
جو بھی تنازعات ہیں ان کا حل نہیں ہے، انہیں پرامن ذرائع استعمال کرنے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ایک بالواسطہ طور پر ایک مکالمہ جاری ہے، وہ جو ایران کا 3 یورپی ممالک جن کو E3 کہتے ہیں، جس میں برطانیہ ہے، فرانس اور جرمنی، وہ نیوکلیئر مذاکرات ان کی جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد بحال نہیں ہو سکا، کیونکہ جب یہ جنگ سے پہلے، ایران اسرائیل جنگ سے پہلے، جب یہ مذاکرات کی جوہری مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، اس کے آخری اور چھٹے دور میں جانے والے تھے، تو اسرائیل نے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا، تو لہٰذا یہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارے کچھ اس میں مفادات وابستہ ہیں براہ راست۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں اگر بہتری آتی ہے تو ہمارے لیے بہت سے دروازے کھلیں گے، خاص طور سے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کے ضمن میں کہ ہمیں سرحدی سلامتی چاہیے، کیونکہ جو بلوچستان اور ایران کی سرحد ہے اس میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان دہشت گردی کے واقعات کے ان جرائم کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ ہندوستان نے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں موساد کا یا اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بات ایران کے اوپر عیاں ہو چکی ہے، اور جو جاسوسوں کا اڈا وہاں انہوں نے پکڑا ہے، جنہوں نے وہاں پہلے سے اسرائیل کے اثاثے لا کے ڈپلوائے کیے ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ ان میں بڑی تعداد ہندوستانیوں کی بھی تھی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک یہ منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو ایران سے بھی الگ کیا جائے اور پاکستان سے بھی الگ کیا جائے، ان کے یہ جو ہے مذموم ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ایک اکائی ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا سردار صاحب، دوسرا یہ بتائے گا، جو نے پاک ایران گیس پائپ لائن کا تذکرہ کیا، امریکہ یہ ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ اس پائپ لائن کے خلاف ہیں، پابندیوں کی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں امریکی اعتراضات کے باوجود اس منصوبے کو یہ قابل عمل منصوبہ ہے اور مکمل کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ کے اعتراضات کے باوجود مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد، جنگ کا خاتمہ ہوا، جنگ بندی ہوئی، تو اس وقت صدر ٹرمپ نے نیدرلینڈز میں بھی اور خود جو ہے امریکہ کے اندر 2 ایسے بیانات دیے تھے جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ شاید وہ کسی قسم کے ریپروشمنٹ کے لیے، صلح کے لیے تیار ہیں، یا کوئی کسی قسم کی اگر صلح نہیں تو کم از کم معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر چین ایران سے تیل خریدے، خام تیل خریدے، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ایران کے لیے بھی کہا کہ اگر آپ چین کو بیچنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بہت خطیر رقم ایران کو دینے کے لیے تیار ہیں اگر ایران واقعتاً اپنی یورینیم کی افزودگی کو کم کرے، یعنی 60% ہے، اور 60% سے اگر 4% پر لے آئے، جو جوہری توانائی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تو۔ اور تیسرا بیان بھی تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں، ان میں کامیابی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے اور ان کے منجمد اثاثے واگزار کر دیں گے۔ جی، اگر اس قسم کا کوئی جو سیناریو سامنے آتا ہے، منظرنامہ، تو اس میں یقیناً پاکستان کے لیے ممکن ہو جائے گا ایران گیس پائپ لائن۔ سردار خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔